रंगीली, क्यों जी तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नज़दीक ना आ जाऊंगी। तुम्हारे जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं भाला? जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमी को। क्या कहना है तुम्हारे सूझबूझ की? बलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, आप भी नहीं शर्माते? ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली है कि नहीं? भाल, अजी जाओ। वह दूसरी औरत होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झोपा हुआ हूँ। रंगीली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां नहीं होगी। रंगीली, मेरी बला से जहाँ चाहो करो। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल विलस युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्तियों की से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बटू, हैट उस पर खूब जच रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और ना सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ चाहते हो? वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बीवी मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चू न करूं। दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए।
ہم کتنے ہی پھٹے حال ہو جائیں، پھر بھی اچھی خاصی بارات ہو جائے، وہاں بھوجن کا بھی ٹھکانہ نہیں، سوائے اس کے کہ لوگ ہنسیں گے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ رنگیلی، تم باپو دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو، دونوں اس غریب لڑکی کے گلے پر چوری پھیرنا چاہتے ہو۔ بون، جو غریب ہے اسے غریبوں ہی کے یہاں سمبند کرنا چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ رنگیلی، چپ بھی رہ، آیا ہے وہاں سے حیثیت لے کر، تم کہاں کے دھنا سیٹھ ہو، کوئی آدمی دوار پر آ جائے تو ایک لوٹا پانی کو ترس جائے، بڑے حیثیت والے بنے ہو۔ یہ کہہ کر رنگیلی وہاں سے اٹھ کر رسوئی کا پربند کرنے چلی گئی۔ بھون موہن مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بابو صاحب مونچھوں پر تاو دیتے ہوئے باہر آئے کہ موٹے رام کو انتم نشچے سنا دیں، پر ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ موٹے رام جی کچھ دیر تک تو کہار کی راہ دیکھتے رہے، جب ان کے آنے میں بہت دیر ہوئی تو ان سے بیٹھا نہ گیا۔ سوچا یہاں بیٹھے بیٹھے کام نہ چلے گا، کچھ ادیوگ کرنا چاہیے، بھاگے کے بھروسے یہاں اڑی کیے بیٹھے رہے تو بھوکوں مر جائیں گے، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے کی۔ چپکے سے لکڑی اٹھائی اور جدھر وہ کہار گیا تھا اسی طرف چلے۔ بازار تھوڑی ہی دور پر تھا، ایک کڑ میں جا پہنچے، دیکھا تو بڈھا ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بڑی بے تکلفی سے کہا، ابھی کچھ تیار نہیں ہے کیا مہارا؟ سرکار وہاں بیٹھے بگڑ رہے ہیں کہ جا کر سو گیا یا تاڑی پینے لگا؟ میں نے کہا سرکار یہ بات نہیں، بڈھا آدمی ہے، آتے تو آئے گا، بڑے وچتر جیو ہیں، نہ جانے ان کے یہاں کیسے نوکر ٹکتے ہیں۔ کہار، مجھے چھوڑ کر آج تک دوسرا کوئی ٹکا نہیں اور نہ ٹکے گا، سال بھر سے طلب نہیں ملی، کسی کو طلب نہیں دیتے، جہاں کسی نے طلب مانگی اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، بیچارہ نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ دونوں آدمی جو پنکھا جل رہے تھے سرکاری نوکر ہیں، سرکار سے 2 اردلی ملے ہیں، اسی سے پڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی سوچتا ہوں جیسا تیرا تانا بانا ویسی میری بننے، اس سال کٹ گئے ہیں، سال 2 سال اور اسی طرح کٹ جائیں۔ موٹے رام، تو تم ہی اکیلے ہو، نام تو کئی کہاروں کے لیتے ہیں۔ کہار، وہ سب ان 2-3 مہینوں کے اندر آئے اور چھوڑ کر چلے گئے، یہ اپنا روپ جمانے کو ابھی تک ان کا نام جپا کرتے ہیں، کہیں نوکری دلائیے گا چلوں؟ موٹے رام، اجی بہت نوکری ہے، کہار تو آج کل ڈھونڈے نہیں ملتے، تم تو پرانے آدمی ہو، تمہارے لیے نوکری کی کیا کمی ہے؟ یہاں کوئی تازی چیز مجھ سے کہنے لگے کھچڑی بنائیے گا یا باٹی لگائیے گا، میں نے کہہ دیا سرکار بڈھا آدمی ہے، رات کو اسے میرا بھوجن بنانے میں کشٹ ہوگا، میں کچھ بازار سے ہی کھا لوں گا، اس کی آپ چنتا نہ کریں۔ بولے اچھی بات ہے، کہار آپ کو دکان پر ملے گا؟ بولو ساجی کچھ تر مال تیار ہے، لڈو تو تازے معلوم ہوتے ہیں، تول دو 1 سیر بھر، آ جاؤں وہیں اوپر نا؟ یہ کہہ کر موٹے رام جی حلوائی کی دکان پر جا بیٹھے اور تر مال چکھنے لگے، خوب چکر کھایا، 2.5-3 سیر چٹ کر گئے، کھاتے جاتے تھے اور حلوائی کی تعریف کرتے جاتے تھے۔ شاہ جی، تمہاری دکان کا جیسا نام سنا تھا ویسا ہی مال بھی پایا، بنارس والے ایسے رسگلے نہیں بنا پاتے، کلاکند اچھی بناتے ہیں، پر تمہاری ان سے بری نہیں، مال ڈالنے سے اچھی چیز نہیں بن جاتی، ودیا چاہیے۔ حلوائی، کچھ اور لیجئے مہاراج، تھوڑی سی ربڑی میری طرف سے لے لیجئے۔ موٹے رام، اچھا تو نہیں ہے لیکن دے دو پاؤ بھر۔ حلوائی، پاؤ بھر کیا لیجئے گا، چیز اچھی ہے، 8 سیر تو لیجئے۔ خوب اچھا پورن بھوجن کر کے پنڈت جی نے تھوڑی دیر تک بازار کی سیر کی اور 9 بجتے بجتے مکان پر آئے۔ یہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک لالٹین جل رہی تھی، اپنے چبوترے پر بستر لگایا اور سو گئے۔ سبیرے اپنے نیامانوسار کوئی 8 بجے اٹھے تو دیکھا کہ بابو صاحب ٹہل رہے ہیں، ان کو جگہ دیکھ کر وہ پھائلاگن کر بولے، مہاراج آج رات کہاں چلے گئے؟ میں بڑی رات تک آپ کی راہ دیکھتا رہا، بھوجن کا سب سامان بڑی دیر تک رکھا رہا، جب آپ نہ آئے تو رکھوا دیا گیا، آپ نے کچھ بھوجن کیا تھا یا نہیں؟
موٹے حلوائی کی دکان میں کچھ کھا آیا تھا۔ بھال عجیب پوری مٹھائی میں وہ آنند کہاں جو باٹی اور دال میں ہے۔ 10-12 آنے خرچ ہو گئے ہوں گے، پھر بھی پیٹ نہ بھرا ہوگا۔ آپ میرے مہمان ہیں، جتنے پیسے لگے ہوں لے لیجئے گا۔ موٹے آپ ہی کے حلوائی کی دکان پر کھایا تھا، وہ جو نکڑ پر بیٹھتا ہے۔ بھال کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ موٹے آپ کے حساب میں لکھ دیا ہے۔ بھال جتنی مٹھائی لی ہو مجھے بتا دیجئے، نہیں تو پیچھے سے بے ایمانی کرنے لگے گا، ایک ہی ٹھگ ہے۔ موٹے کوئی 2.5 سیر مٹھائی تھی اور آدھا سیر ربڑی۔ بابو صاحب نے وشورت نیتروں سے پنڈت جی کو دیکھا، مانو کوئی اچنبھے کی بات سنی ہو۔ 3 سیر تو کہیں کبھی یہاں مہینے بھر کا ٹوٹل بھی نہ ہوتا تھا، اور یہ مہاشے ایک ہی بار میں کوئی 4 روپے کا مال اڑا گئے۔ اگر ایک دن اور رہ گئے تو یہ بیٹھ جائے گی۔ پیٹ ہے یا شیطان کی قبر؟ 3 سیر کچھ ٹھکانہ ہے؟ ادوگن دشا کے دوڑے ہوئے اندر بھاگے گئے اور رنگیلی سے بولے، کچھ سنتی ہو؟ یہ مہاشے کل 3 سیر مٹھائی اڑا گئے۔ 3 سیر پکی تول؟ رنگیلی بائی نے وسمت ہو کر کہا، جی نہیں، 3 سیر بھلا کیا کھایا جائے گا؟ آدمی ہے یا بیل؟ بھال 3 سیر تو اپنی منہ سے کہہ رہا ہے، 4 سیر سے کم نہ ہوگا، پکی تول۔ رنگیلی پیٹ میں سنیچر ہے کیا؟ بھال آج اور رہ گیا تو 6 سیر پر ہاتھ پھیرے گا۔ رنگیلی تو آج رہے ہی کیوں؟ خط کا جواب جو دینا ہے دے کر ودا کرو، اگر رہے تو صاف کہہ دینا کہ ہمارے یہاں مٹھائی مفت نہیں آتی۔ کھچڑی بنانا ہو بناوے، نہیں تو اپنی راہ لے۔ جن سے ایسے پیٹوں کو کھلانے سے مکت ملتی ہو وہ کھلائیں، ہمیں ایسے مکتی نہیں چاہیے۔ مگر پنڈت ودا ہونے کو تیار بیٹھے تھے، اس لیے بابو صاحب کو کوشل سے کام لینے کی ضرورت نہ پڑی۔ پوچھا، کیا تیاری کر دی مہاراج؟ موٹے ہاں سرکار، اب چلوں گا۔ 9 بجے کی گاڑی ملے گی نا؟ بھال بھلا آج تو اور رہیے۔ یہ کہتے کہتے بابو جی کو بھے ہوا کہ کہیں یہ ہمارا سچ مچ نہ رہ جائے، اس لیے واقعے کو یوں ہاں وہاں بھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ موٹے 1-2 دن کی تو کوئی بات نہ تھی، اور بچار بھی یہی تھا کہ تریوینی کا اسنان کر کے جاؤں گا، پر برا نہ مانیے تو کہوں، آپ لوگوں میں برہمنوں کے پرتی لیش مات بھی شردھا نہیں ہے۔ ہمارے ججمان ہیں تو ہمارا منہ جوتے رہتے ہیں کہ پنڈت جی کوئی آگیا دیں تو اس کا پالن کریں۔ ہم ان کے دوار پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنا دھنیہ بھاگ سمجھتے ہیں، اور سارا گھر چھوٹے سے بڑے تک ہماری سیوا ستکار میں مگن ہو جاتا ہے۔ جہاں اپنا آدر نہیں وہاں ایک پل بھی ٹھہرنا اسہائے ہے، جہاں برہمن کا آدر نہیں وہاں کلیان نہیں ہو سکتا۔ بھال مہاراج ہم سے تو ایسا اپرادھ نہیں ہوا۔ موٹے اپرادھ نہیں ہوا، اور اپرادھ کہتے کسے ہیں؟ ابھی آپ ہی نے گھر میں جا کر کہا کہ یہ مہاشے 3 سیر مٹھائی کھا چکے ہیں، پکی تول۔ آپ نے ابھی کھانے والے دیکھا کہاں؟ ایک بار کھلائے تو آنکھیں کھل جائیں۔ ایسے ایسے مہان پروش پڑے ہیں جو پسیری بھر مٹھائی کھا جائیں اور ڈکار تک نہ لیں۔ ایک ایک مٹھائی کھانے کے لیے ہماری چروری کی جاتی ہے، روپے دیے جاتے ہیں۔ ہم بھکشو برہمن نہیں ہیں جو آپ کے دوار پر پڑے رہیں۔ آپ کا نام سن کر آئے تھے، یہ نہ جانتے تھے کہ یہاں میرے بھوجن کے بھی لالے پڑیں گے۔ جائیے، بھگوان آپ کا کلیان کرے۔ بابو صاحب ایسا جھیپے کی منہ سے بات نہ نکلی، زندگی بھر میں ان پر کبھی ایسی پٹکار نہ پڑی تھی۔ بابو صاحب ایسا جھیپے کی منہ سے بات نہ نکلی، زندگی بھر میں ان پر کبھی ایسی پٹکار نہ پڑی تھی۔ بہت بتائی بنائی اپنی چرچا نہ تھی، ایک دوسرے ہی مہاشے کی بات تھی، لیکن پنڈت جی کا کروش شانت نہ ہوا۔ وہ سب کچھ سہ سکتے تھے پر اپنے پیٹ کی نندا نہ سہ سکتے تھے۔ عورتوں کو روپ کی نندا جتنی اپریہ لگتی ہے، اس سے کہیں ادھک اپریہ پرشوں کو اپنے پیٹ کی نندا لگتی ہے۔ بابو صاحب مناتے تو تھے پر دھڑکا بھی سمایا ہوا تھا کہ کہیں یہ ٹک نہ جائے۔ ان کی کرپنتا کا پردہ کھل گیا تھا، اب اس میں سندیہ نہ تھا، اس پردے کو ڈھانکنا ضروری تھا۔ اپنی کرپنتا کو چھپانے کے لیے انہوں نے کوئی بات اٹھا نہ رکھی، پر ہونے والی بات ہو کر رہی۔ پوچھتے رہے تھے کہ کہاں سے گھر میں اس کی بات کہنے گیا، اور کہا بھی تو اونچ سور میں۔ یہ دشٹ بھی کان لگائے سنتا رہا۔
किंतु जब पछताने से क्या हो सकता है, ना जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो का मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बाई, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? बहाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। बहाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, ओह जाने भी दो, जब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है? जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। बहालियों, जान ना बचेगी। आओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर उस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तैर मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद रख करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा। इस पैर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें, मैं आपको जल्दी से जल्दी वह स्टोरी सुनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।